یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یہ سچے ہیں جن کی سچ اللہ نے قبول کی۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب، شان نہیں ہے مدینے والوں کی اور ان کے ارد گرد اعراب کی، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائے پیغمبر سے۔ پیغمبر جہاد میں جائے، لوگ گھروں پہ بیٹھے، یہ کوئی بات ہے؟ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ ترجیح دے اپنے آپ کو حضرت پر، ذالک بانہ، یہ اس لیے کہ بے شک لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی ہے ان لوگوں کو پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا۔ مخدوم محترم مولانا شیر علی شاہ مدظلو نے ایک دن واقعہ سنایا کہ ہم مجاہدین کے کسی معسکر میں ٹھہرے ہوئے تھے، دیکھا تو اچانک 30-40 عرب نوجوان بالکل نوخیز وہ وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا ہم 30-40 میل چلے ہیں، یہاں پہنچے ہیں، کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو کہا پرانی روٹیاں اور پرانے گلے سڑے چاول سوکھ گئے تھے، کہ وہ ہم صاف کر کے ان کے آگے رکھ رہے تھے۔ مولانا اس کو بیان کر کے آواز سے رو رہے تھے کہ جہاد کی برکت سے اور جہاد کی اہمیت سے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں میں غیرت نہیں تھی اور وہ قیمتی سرمایہ کو گلی کوچوں میں ضائع کرایا، اور قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے اپنے آپ کو روسیا کیا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک کو شکست ہو جائے تو دیگر مسلمان ممالک ان کی مدد کرتے ہیں پہلے سے بڑھ کر، کہ ہمارا بھائی ملک ہے اور اسباب کے درجے میں ان کو تکلیف ہوئی ہے، ہم ساتھ دیں گے۔ لیکن یہاں اور ماحول ہے، کیونکہ ہمارا ملک اپنے ملک کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ وہ اور لوگوں کی لونڈی اور کنیز ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا، اور نہ یہ طے کرتے ہیں کوئی جگہ، یغیظ الکفار، جو غصہ دلائے کافروں کو۔ اس آیت سے روح المانی میں لکھا ہے کہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اب امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یجوز الزنا بنساء اہل الحرب فی دار الحرب۔ اس ٹکڑے کے نیچے علوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ قال جلال السیوطی استدل بها ابو حنیفہ بجواز الزنا مع نساء اہل الحرب فی دار الحرب۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ علوسی پر باوجود حنفی ہونے کے سابقہ شافعیت کا برا اثر ہے۔ دوسری بات یہ کہ نقل مذہب مشکل مسئلہ ہے، اور تیسرا یہ کہ اپنا مذہب کوئی جلال الدین سیوطی سے پوچھتا ہے، یہ کہاں کا انصاف و عقل ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ امام کی فقہ دنیا میں ظاہر باہر اصول و فروع موجود ہے، ایسا کوئی قاعدہ موجود نہیں۔ اتہام عظیم علی ابی حنیفہ و فقہ، شان ورشان سچ لکھا ہے کہ نقل مذہب مشکل کام ہے، دوسرے لوگ کبھی بھی کسی کا مذہب پورا نہیں جان سکتے۔ پھر آلوسی تو خود فقی اور مفتی ہے، اسے چاہیے تھا کہ تفسیر لکھتے وقت یہ جگہ دیکھ لیتے۔ ناحق اپنے مذہب اور امام کو متہم کرنا کار نیکان نہیں ہے، یہ افسوسناک مرحلہ ہے۔ آپ کو آگاہ کیا کہ ان قسم کے خطروں سے بیدار رہے، اور یہ نہیں طے کرتے ہیں کوئی جگہ جو غصہ دے کفار کو، وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہ حاصل کرتے دشمن سے کوئی تکلیف۔ نال منہ کے معنی تکلیف پانا، نال ینالو کا صلہ جب من آ جائے تو تکلیف کے معنی میں ہوتا ہے۔ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، مگر لکھا جائے گا ان کو اس کے بدلے میں نیک عمل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے اجر نیکوکاروں کا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور یہ لوگ خرچ نہیں کرتے خرچہ تھوڑا، وَلَا كَبِيرَةً، نہ بڑا، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی وادی، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر حجر لکھا جائے گا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
بہترین وہ جو یہ عمل کرتے تاکہ دے دے ان کو اللہ بدلہ بہترین جو یہ عمل کرتے دے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نہیں یہ شان مسلمانوں کی کہ وہ نکلے اللہ کے راستے میں سارے کے سارے. نہ سارے تفسیر میں آ سکتے، نہ سارے دور حدیث میں آ سکتے، نہ سارے لوگ مدرسوں میں آ سکتے، نہ سارے لوگ تبلیغ میں نکل سکتے، نہ سارے لوگ جہاد میں بھی نہیں جا سکتے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس کیوں نہیں ہوا کہ نکل جاتے ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت لیتفقهوا فی الدین، کہ وہ فقہ پڑھ لے دین کا. سبحان اللہ. جب جہاد میں نہیں جا سکتے ہو تو فقہ پڑھو. تو اشارہ ہے کہ جب جہاد کی گھنٹی بجے تو سب کام چھوڑ. یہ مطلب ہوا. عام حالات میں علم پڑھنا یہ جہاد کی تربیت اور پہلا مرحلہ ہے. جہاد کے مقاصد سے ہم آہنگ مقام فقہ اور فقہ کا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ جس ملک میں جہاد ہوا ہے فقہاء و طلباء صف اول کا کردار ادا کرتے تھے. ہر اول دستہ جہاد کا دینی حلقہ ہے. والشکر للہ. یہاں تک کہ کالجوں اسکولوں کو پیچھے دھکیل دیا، ان کا نام و نشان نہیں آیا الا یہ کہ جو ان سے اٹیچ ہوئے ان کے رنگ میں رنگے گئے وہ علیحدہ بات. نہ نکلے سارے مسلمان، کاش کہ نکل جائے ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت لیتفقهوا فی الدین، کہ فقہ حاصل کر لے دین کا. فقہ ابی حنیفہ، فقہ تو نام ابو حنیفہ کا ہے. جیسے حدیث کا نام لیتے بخاری ذہن میں آتا ہے اور پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. وہ کہتے ہیں جی کون سی فقہ؟ جب آیت نازل ہو رہی تھی امام ابو حنیفہ تھے، یہی جواب آپ بھی دیں گے. جب یہ قرآن آ رہا تھا تو امام بخاری تھے. فما جوابکم فہو جوابنا. اگر آپ کہتے ہیں جی کون سی فقہ تو میں پوچھتا کون سی حدیث؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کر رہے تھے امام بخاری اور مسلم صفحہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کیا ان کے تو باپ دادے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی حدیثیں پیغمبر کی حدیثیں ہیں، اور ان کی حدیث نہ ماننا پیغمبر کی حدیث نہ ماننا ہے. اس طرح ابو حنیفہ کی فقہ قرآن کی فقہ کا انکار ہوگا، اس کا انکار کرنا. اچھی طرح سمجھو، یہ تیری پوری کی باتیں نہیں ہیں، یہ بنیادی مسائل ہے. اصل مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ علوم تین ہے: علم القرآن، علم السنہ، علم الفقہ. لیکن قرآن پاک فقہ کو ذکر کرتے اور علم کو ذکر کرتا ہی نہیں، کیونکہ فقہ جامع ہے. اس کی بنیاد میں کتاب و سنت لازماً آ جاتی. اس لیے فقیہ لفظ یہ مصطلح ہے، محدث و مفسر یہ مصطلح لفظ نہیں ہے، غیر مصطلح ہے، یہ فنی الفاظ ہے. اور قرآن و سنت کی زبان اور اصطلاح وہ فقہ اور فقیہ ہے. فقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اور ابو حنیفہ سے منقول ہے معرفت ما قال اللہ والرسول. شرائع کے اندر فقیہ اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے احکام کو سمجھے، حلال و حرام کو سمجھے اور سمجھائے. واستدلوا بذلك على ان التفقه في الدين من فروض الكفايه روح المعانی. آیات سے استدلال کیا گیا ہے کہ علم فقہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. تو فرائض کو گالیاں دینا اور ان سے بغض رکھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. غیر مقلد کو اپنا ایمان و نکاح دوبارہ کرنا چاہیے. اللہ فرماتے جہاد میں مت جاؤ، سارے مت نکلو. جب جہاد اور مجاہدین کا کام چل رہا ہے لوگوں کو مدرسوں میں بھیجو اور ان کو فقہ پڑھواؤ. یہ جہاد کا تخم ہے، جہاد کا بیج ہے. 1857 میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جنگ آزادی کو وقتی طور پر پسپائی ہوئی تو علماء کبار، اولیاء اعظام، خدا رسیدہ بندے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ تو بہت مشکل ہے، برطانیہ کی گورنمنٹ سے لڑنا ہے.
ایسا کون سا کام کیا جائے کہ جہاد اور مجاہدین کبھی ختم نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جہاد کے لیے تاسیس ہوئی۔ اس لیے دنیا میں جس جگہ بھی قابل اور کامیاب جہاد ہے، اس میں دارالعلوم دیوبند کے فرزند اور لائق افراد سربکف نظر آئیں گے، ہر اول دستے کی شکل میں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ یہ فقہ پڑھ لے دین کا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور ڈرائے قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کے پاس آئے یا یہ ان کے پاس جائے، دونوں ہو سکتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ سچ مچ ڈرے بچے۔ پتہ چلا کہ فقی کا کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، فقی کا کام لوگوں کو عذاب کے مواطن سے آگاہ کرنا ہے۔